لندن کی تاریخ صرف ایک شہر کی کہانی نہیں، یہ اس کی بقا اور ہر بڑی سے بڑی آفت کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی داستان ہے۔ تو آئیے آج ہم اس شہر کی ناقابل یقین ہمت کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ اچھا، جب لندن کے مشہور زمانہ ٹرافالگر اسکوائر کا خیال آتا ہے تو ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ شاید ڈبل ڈیکر بسیں، ہر طرف سیاح اور وہ اونچا سا نیلسن کا کالم۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر یہ کہا جائے کہ اس بھیڑ بھاڑ والے چوراہے کے ٹھیک نیچے ایک بالکل ہی مختلف دنیا چھپی ہوئی ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے نا، لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ 1950 کے دہائی میں جب یہاں تعمیراتی کام ہو رہا تھا تو مزدوروں کو دریائی گھوڑوں، گینڈوں اور یہاں تک کہ غاروں میں رہنے والے شیروں کی ہڈیاں ملیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ یہ جانور تقریباً 1,20,000 سال پہلے یہاں گھوما کرتے تھے۔ تو بس یہیں سے لندن کی تاریخ کی گہری چھپی ہوئی تہوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہی دریافت ہمیں ہمارے پہلے حصے کی طرف لے جاتی ہے، جو اس شہر کی بنیاد کی کہانی ہے کہ یہ کیسے ایک چھوٹی سی آبادی سے وجود میں آیا۔ تو لنڈن کی اصل شروعات رومیو نے کی اور انہوں نے اسے نام دیا لنڈینیم۔ شروع میں یہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، بس یوں سمجھ لیں کہ آج کے ہائیڈ پارک جتنا علاقہ تھا۔ لیکن دریائے ٹھیمز پر اس کی جگہ نے اسے تجارت اور آمد و رفت کے لیے ایک بہترین مرکز بنا دیا۔ اور پھر اس کی اہمیت اتنی تیزی سے بڑھی کہ دوسری صدی تک لنڈینیم کی آبادی 60,000 تک پہنچ گئی۔ 60,000! اس زمانے میں ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ یہ شہر گویا رومی برطانیہ کا دھڑکتا ہوا دل بن چکا تھا۔ لیکن اسی دور میں لندن نے اپنا وہ خاص مزاج دکھانا شروع کیا جو آگے چل کر اس کی پہچان بننے والا تھا، یعنی تباہی کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا۔ شہر پھیلا اور پھر آگ اور وبا نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن ہر تباہی کے بعد تعمیر نو اور ترقی کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا۔ یہ لندن کی ہمت کی پہلی بڑی آزمائش تھی۔ تو جب رومی سلطنت کا زوال شروع ہوا تب لندن کا کیا بنا؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رومیوں کے جانے کے بعد اس شہر نے کیسے ایک نئی شکل اختیار کی۔ سن 410 میں رومیوں کے جانے کے بعد لنڈینیم تقریباً ویران ہو گیا، لیکن پھر اینگلو سیکسن آئے اور انہوں نے دیواروں کے باہر ایک نیا تجارتی قصبہ بسایا، لنڈن وک۔ مگر 9ویں صدی میں وائکنگ کے حملوں کا خطرہ بڑھا تو بادشاہ ایلفریڈ دی گریٹ نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا۔ آبادی کو واپس پرانی رومی دیواروں کے اندر منتقل کر دیا تاکہ اس کی مضبوطی کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اب ہم قرون وسطیٰ اور سٹورٹ ادوار میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب لندن کی بے پناہ ترقی اپنے ساتھ نئی اور زیادہ تباہ کن آفات لے کر آئیں۔ اس دور میں لندن کی آبادی میں تو جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ صرف ایک صدی کے اندر آبادی 30,000 سے بڑھ کر 80,000 تک پہنچ گئی۔ اس نے اسے یورپ کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک بنا دیا، یہاں تک کہ اس وقت کے روم سے بھی بڑا۔ لیکن پھر 17ویں صدی میں لندن پر ایک کے بعد ایک دو بہت بڑی آفتیں نازل کیں۔ پہلے 1665 کی عظیم وبا آئی، جس نے شہر کی 1/4 آبادی یعنی تقریباً 1,00,000 لوگوں کی جان لے لی، اور شہر ابھی صدمے سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اگلے ہی سال 1666 کی عظیم آگ نے اس کے قرون وسطیٰ کے مرکز کو جلا کر راکھ کر دیا۔ مشہور ڈائری نگار سیموئل پیپس نے اس ساری تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے الفاظ اس وقت کی مایوسی اور بربادی کی تصویر کشی کرتے ہیں جب انہوں نے لکھا کہ یہ تباہی کا وہ سب سے افسوسناک منظر تھا جو میں نے کبھی دیکھا۔ مگر لندن نے ایک بار پھر اپنی پہچان ثابت کی۔ اسی راکھ سے ایک نیا، پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط شہر ابھرا۔ لکڑی کی جگہ اینٹ اور پتھر نے لے لی، اور سر کرسٹوفر رین جیسے عظیم معماروں نے شہر کو ایک نیا چہرہ دیا، جس کی سب سے بڑی نشانی آج بھی سینٹ پال کیتھیڈرل کی صورت میں موجود ہے۔ تو ایک طرح سے اسی تباہی نے جدت اور ایک نئے لندن کو جنم دیا۔ اب ہم 19ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں۔ اس دور میں لندن نے ایک ایسی زبردست تبدیلی دیکھی جس نے اسے ایک ایسی عالمی طاقت بنا دیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ عدد واقعی حیران کن ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک لندن کی آبادی 65 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ اس نے بیجنگ کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ یہ صنعتی انقلاب کا عالمی مرکز تھا۔
لیکن اس بے پناہ ترقی کی ایک قیمت بھی تھی۔ شدید آلودگی نے شہر کو دی بگ اسموک کا نام دے دیا تھا۔ گلیاں ہر وقت دھوئیں اور دھند سے بھری رہتیں اور ہر چیز پر کالک کی ایک تہ جمی ہوتی تھی۔ تو اس بڑھتے ہوئے شہر کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا تھا۔ لاکھوں لوگوں کو روزانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے لے جایا جائے؟ سڑکیں تو بھیڑ سے بھری ہوئی تھیں، ایک نئے حل کی سخت ضرورت تھی۔ اور اس مسئلے کا جواب ملا زمین کے نیچے۔ 1863 میں لنڈن انڈر گراؤنڈ کا افتتاح ہوا، جو دنیا کا پہلا سب وے سسٹم تھا۔ یہ ایک ایسا انقلابی قدم تھا جس نے شہری ٹرانسپورٹ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا اور جسے آج لوگ پیار سے دی ٹیوب کہتے ہیں۔ چلیں اب جدید دور میں چلتے ہیں، جہاں لنڈن نے تباہی، جدت اور ترقی کے اپنے اسی چکر کو جاری رکھا۔ 20ویں صدی اپنے ساتھ دوسری جنگ عظیم لائی اور دی بلٹز کا خوفناک دور۔ جرمن بمباری نے شہر کو شدید نقصان پہنچایا۔ تقریباً 30,000 شہری ہلاک ہوئے اور 15 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے۔ یہ لنڈن کی ہمت کا ایک اور بہت بڑا امتحان تھا۔ اور لنڈن کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہمیشہ سے باہر سے آنے والے لوگ رہے ہیں۔ آج لنڈن کے 40% رہائشی بیرون ملک پیدا ہوئے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ شرح 19ویں صدی سے تقریباً ویسی ہی ہے، جو اس شہر کی عالمی کشش کو ظاہر کرتی ہے۔ جنگ کے بعد آبادی میں کچھ کمی آئی، لیکن لندن نے ایک بار پھر زبردست واپسی کی ہے۔ آج اس کی آبادی تقریباً 90 لاکھ ہے، جو 1939 میں اس کی بلند ترین سطح سے بھی زیادہ ہے۔ تو لنڈن کا سفر کیسا رہا؟ سوچئے، ایک شہر جو 19ویں صدی میں دی بگ اسموک کہلاتا تھا، آج ایک چمکتا دمکتا عالمی مالیاتی مرکز ہے۔ جہاں کبھی فیکٹریوں کا دھواں تھا، آج وہاں 300 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں اس کی نئی پہچان ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، ایک ایسا شہر جو 2000 سال سے ہر آفت کا مقابلہ کرتا آیا ہے اور ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کی اگلی شکل کیا ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید صرف آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔